مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام نہیں۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ میرے بھائیوں، ساری کائنات کے درخت اگر کلمے بن جائے اور ساری کائنات کے سمندر اگر سیاہی بن جائے اور ساری کائنات کے درختوں کے پتے اگر کاغذ بن جائے اور ان کاغذوں پر لکھائی شروع ہو جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے، سمندر سیاہی سے خشک ہو سکتے ہیں، درختوں کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں اور کاغذوں پر لکھتے لکھتے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں کئی سوایات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے۔ توجہ کریں، حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور کے مرتبے سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، نبی کی گفتار سے بہتر کسی کی گفتار نہیں، نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھیں نہیں، نبی کی سواری سے بہتر کسی کی سواری نہیں، پیغمبر کا مسکرانے سے بہتر کسی کا مسکرانا نہیں۔ حتیٰ کہ نبی جس رات میں آیا وہ رات راتوں سے اعلیٰ، نبی جس دن میں آیا وہ دن دنوں سے اعلیٰ، نبی جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ، نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے اعلیٰ، نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ زمانوں سے اعلیٰ۔ حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر پتھروں سے اعلیٰ، نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، نبی بے مثال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ یہ آیت کا بطری، اس کا شان نزول کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور نبی اللہ کے دروازے پر رو کر کہتے تھے اے اللہ میرے دشمنوں کو 7 بیٹے دیے، مجھے 2 بیٹے دیے وہ بھی لے لیے، اب تیسرا دیا، یہ بیمار ہے، اے اللہ میں تیرے دروازے پر حاضر ہوں، میرے بچے کو صحت عطا فرما۔ لیکن نبی کے بیٹے جب بیمار ہوئے تو مکہ کے مشرکوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ نبی کا پہلا کوئی بیٹا نہیں بچا، یہ بیٹا بھی بیمار ہے، جس آدمی کا اولاد نہ ہو اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ ابتر کا معنی بے اولاد، یعنی جس آدمی کے اولاد نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، اس کی نرینہ کو اولاد کوئی نہیں، اس کا لڑکا کوئی نہیں، اور جب ایک ہی لڑکا بچا تو وہ بھی بیمار ہو گیا تو نبی پریشان ہو گئے۔ اس پر پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت اتری، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر تو اللہ کی نماز پڑھ اور قربانی کر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور تیرا جو دشمن ہوگا اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی، اور ساری کائنات کے ایک خطے میں تیری اولاد ہوگی۔ قرآن کی آیت کا معنی سمجھ آیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر، اور کسی نے کہا عرش سے فرش تک، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرو تو اس کا نام کوثر ہے۔ اس کا عربی زبان میں کہتے ہیں خیر کثیر کی ساری دنیا کی بھلائیاں۔